لشکریوں کے گھوڑے کھیت کھلیانوں کو روندتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے لگے تھے۔ گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے تھے۔ تیر اندازوں نے ایک دوسرے کی صفوں کو درہم برہم کر کے موت کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اہل فارس اور بابلی گھڑ سوار اس طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے گویا وہ ہوا پر سوار ہوں۔ گو میدان جنگ دھواں اور دھول سے بھر گیا تھا، لیکن اس کے باوجود تیر گرد و غبار کے بادلوں سے باہر آتے دکھائی دینے لگے تھے۔ دھول اور گرد کے بادلوں میں صفوں کی صفیں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ ہوا میں تیرتے تیر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے سروں سے آگے نکلتے ہوئے موت اور قضا کو دعوت دینے لگے تھے۔ میدان جنگ کے اندر بھاگتے رتھوں کے باعث چاروں طرف گرد و غبار کے بادل کم ہونے کے بجائے اور زیادہ گہرے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جب بابل کے رتھوں نے سائرس کے لشکریوں کو اپنا ہدف بنانا چاہا تو سائرس کے لشکریوں کی طرف سے ان پر ایسی تیز تیر اندازی کی گئی جس سے رتھوں کو ہانکنے والے ان گنت سوار مارے گئے۔ اب حالات صاف دکھائی دے رہے تھے کہ سائرس کے مقابلے میں بابل کے لشکر کو شکست کا سامنا ہے۔ بابل کے لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ جنگ کے دوران کام آ چکا تھا اور ان کے لشکر کی تعداد کافی کم ہو چکی تھی۔ جب رات قریب ہوئی تب بابل کے سپہ سالار اور اس کے سرداروں نے اپنے اپنے دوستوں کو نئے سرے سے ترتیب دیا اور آپس میں یہ صلاح مشورہ کرنے لگے کہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میدان جنگ چھوڑ کر کسی محفوظ مقام پر چلا جانا چاہیے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے اس لیے کہ سائرس کے لشکر نے اپنے حملوں میں اور تیزی پیدا کر دی تھی۔ سورج غروب ہونے کے لیے جھک رہا تھا۔ سورج کی روشنی کم ہو گئی تھی جبکہ گرد و غبار کا بادل گہرا ہو گیا تھا، اس لیے میدان جنگ کا منظر صاف دکھائی نہ دیتا تھا۔ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بابل کے لشکریوں نے مشلیں روشن کر لی تھیں تاکہ رخ مشلوں کی روشنی میں وہ اپنی طرف آتے تیروں اور نیزوں کو دیکھ سکیں، لیکن مشلیں روشنی کرنے سے سائرس کے لشکریوں کو فائدہ اور بابل کے لشکریوں کو نقصان ہوا۔ سائرس کے لشکری اندھیرے میں تھے اور بابل والے روشنی میں، لہٰذا جب اندھیرے سے سائرس کے لشکری تیر چلاتے تو بابلی چونکہ روشنی میں تھے لہٰذا ان کے تیر نشانہ پر پڑتے۔ بابلی بڑی تیزی سے ختم ہونے لگے۔ اہل بابل روشنی میں تھے لہٰذا تاریکی میں سائرس کے لشکری انہیں صاف دکھائی نہ دیتے تھے، لہٰذا ان کے نشانے خطا ہو جاتے تھے۔ اس طرح سورج غروب ہونے تک سائرس نے بابل کے لشکر کو بدترین شکست دی۔ لشکر کے بہت بڑے حصے کو اس نے کاٹ کر رکھ دیا، باقی بھاگ گئے۔ پھر آگے بڑھ کر فاتح کی حیثیت سے سائرس بابل شہر میں داخل ہوا تھا۔ بابل شہر فتح کرنے کے بعد وقت ضائع کیے بغیر
سائرس نے دو اہم کام کیے۔ پہلا یہ کہ بابل اور اس کی ساری سلطنت کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بابل کے بادشاہ نبونین کو گرفتار کر کے اکبتانہ یعنی ہمدان کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا۔ دوسرا کام جو سائرس نے کیا وہ یہ تھا کہ بہت عرصہ پہلے بختنصر جن یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لایا تھا، انہیں آزاد کر کے اپنے وطن یعنی فلسطین جانے کی اجازت دے دی۔ یہ یہودی زیادہ تر بابل میں نہروں کی کھدائی کرتے، باغوں میں مالی کا کام سر انجام دیتے، اینٹوں اور اسفالٹ کی بھٹیوں پر کام کرتے اور بابل شہر کے اندر گندے نالوں کی صفائی کا کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ یہ اسیر یہودی اپنے اہل و عیال سمیت اور ان میں سے کچھ اپنے گھوڑوں اور بھیڑوں سمیت واپس فلسطین جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اپنی رہائی کی خوشی میں پہلے انہوں نے بابل میں قربانیاں ادا کیں، اس کے بعد یہ یہودی آزادی کے گیت گاتے ہوئے بابل سے فلسطین کی طرف چلے گئے۔ بابل میں یہودیوں کی بھی دو قسمیں تھیں، جو مزدور اور غریب طبقہ تھا۔ وہ تو اپنا مال و متاع سمیٹ کر فلسطین کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن یہودیوں کے وہ خاندان جو بابل میں صاحب ثروت ہو گئے تھے، وہ فلسطین جانے پر رضامند نہ ہوئے۔ انہوں نے بابل کے اندر رہتے ہوئے سن رکھا تھا کہ فلسطین کی پہاڑیاں ویران ہو چکی ہیں اور ان کے پیغمبر داؤد کے شہر کی شان و شوکت ختم ہو چکی ہے۔ بابل کے یہ یہودی دو نسلوں سے بابل میں آباد تھے۔ انہوں نے اپنے مکانات بابل میں بنا لیے تھے، کاروبار کو ترقی دی تھی۔ ان کے بچے بھی یہودیوں کی عبرانی زبان نہیں جانتے تھے، بلکہ بابلی زبان ہی میں بات چیت کرتے تھے، اور پھر ان کے آباء و اجداد بھی جو شریعت موسوی کی پیروی کرتے تھے، انہوں نے دریائے فرات کے کنارے اپنے اپنے معبد بنا کر ان میں عبادت کرنے لگے تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر ایسے لوگوں نے بابل میں ٹھہرنا مناسب سمجھا، وہ فلسطین واپس نہیں گئے۔ تاہم جن صاحب ثروت اور دولت مند یہودیوں نے بابل میں ہی رہنا پسند کیا، انہوں نے فلسطین کی طرف جانے والے یہودیوں کو، جن میں زیادہ تر غریب لوگ تھے، چاندی کا ایک خاصا بڑا ذخیرہ جمع کر کے دیا۔ اس طرح جب یہ فلسطین کی طرف جانے والے غریب یہودی بھی بابل سے روانہ ہوئے تو ان کے پاس بھی دوسروں کا دیا ہوا کافی مال و متاع جمع ہو چکا تھا۔ چونکہ بابل سے فلسطین کی طرف جانے کے لیے راستے میں صحرا پڑتا تھا، اس بنا پر وہ چھکڑوں پر سفر نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سفر انہوں نے اونٹوں، گھوڑوں اور گدھوں پر کرنے کا عزم کیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب بابل سے آزاد ہونے والے یہ یہودی فلسطین کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت ان کے پاس 736 گھوڑے، 435 اونٹ اور 642 کے لگ بھگ خچر تھے۔ ان کے علاوہ ان کے پاس 6700 سامان سے لدے ہوئے گدھے بھی تھے۔ یوں سائرس نے باعزت طور پر یہودیوں کو فلسطین جانے کے لیے اجازت دے دی۔
اس کے بعد چند روز تک اس نے بابل میں قیام کر کے شہر کا نظم و نسق درست کیا۔ پھر اپنے لشکر کے ساتھ وہ اپنے آبائی شہر پارساگرد کی طرف چلا گیا تھا۔ بابل کو فتح کر کے برسوں سے وہاں اسیر یہودیوں کی رہائی سائرس کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ بابل کے فتح سے لگ بھگ 6 سال بعد سائرس کے لیے پھر ایک مہم اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس طرح کہ اس کے شہر پارساگرد میں دور شمال مشرق کی زمینوں کا ایک شخص داخل ہوا۔ جب اسے سائرس کے سامنے پیش کیا گیا تو سائرس اسے پہچان گیا۔ وہ زرتشت کے مقبرے کے پجاریوں میں سے ایک تھا۔ سائرس نے تعجب سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تو یہاں کیسے آ گیا؟ اس پر وہ پجاری انتہائی دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ جب اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے علاقے میں گئے تھے تو آپ نے ہمارے علاقوں کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ اب ہمارے علاقوں میں آگ اور تلواریں بربادی کا کھیل کھیل رہی ہیں۔ شمال کے وحشی قبائل آئے دن ہم پر حلہ بول دیتے ہیں اور ہمارے پاس ان سے بچنے کے لیے کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بھی یاد دلاتا ہوں کہ آپ نے ہم سے ہماری حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ سائرس کو یہ خبر سن کر بے حد دکھ ہوا۔